محترم حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ معذر نامہ صفحہ 20 پہ کچھ اس طرح کی عبارت جو ہے یہ درج ہے جی کہ کسی شخص یا فرقے کو کس امت مسلمہ کے کسی مفاد کو وہ خود اس کو نائل یا اس کو نائل قرار دینے کا مجاز قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ اس کا یہ تعلق جو ہے یہ خدا اور آدمی کے درمیان ہے اور اس کا فیصلہ جو ہے یہ قیامت کے روز جو جزا سزا سے کے دن ہے. یہ بڑی واضح اور مدلل سی بات ہے. میں جو میرے دماغ میں کتنی بار اس طرح کا ابہام پیدا ہوا اور محترم لیگ صاحب کا میں اس ضمن میں بالخصوص تہ دل سے ممنون ہوں ان کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 74 میں حضرت مرزا ناصر احمد صاحب وہ کس مجبوری نے جب یہ اتنی بڑی واضح بات معذر نامے میں لکھی ہوئی ہے اور ان کو پیشوا ہے ایک جماعت کے وہ اس جو 74 کی جو نیشنل اسمبلی ہے قومی اسمبلی جو ہے اس کے سامنے جانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو کہیں جی آپ ذرا اب یہ تصدیق کریں آپ احمدی ہیں یا غیر احمدی ہیں. میں عرض کرتا ہوں سمجھ گیا بات. تو میں کہتا ہوں یہ اس طرح کی میں کہتا ہوں پھر ان کے پاس جانے کا یعنی کوئی کمزوری لائق کمزوری تھی. آپ تشریف رکھیے بیٹھ جائیں. پہلی بات تو یہ کہ اس جو آپ نے معذر نامے کی عبارت سمجھی ہے وہ درست ہے مگر پوری نہیں ہے. نہیں میری بات میں نے خود لکھا تھا وہ میں جانتا ہوں وہ معذر نامہ اگرچہ اور علماء بھی مقرر تھے مگر عملاً تقریباً تمام تر میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. وہ مسلک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ معقول آدمی اور مدلل آدمی ہیں, آپ سمجھ جائیں گے بات. میں نے یہ اٹھایا تھا سوال جماعت کی نمائندگی میں اور یہی جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر شخص کو اگرچہ یہ حق ہے کہ دوسرے کو غلط سمجھے, اس حق سے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا, مگر جو سمجھتا ہے اسے دوسرے پر ٹھونسے کہ تم بھی اپنے آپ کو غلط سمجھو, یہ جائز نہیں ہے, یہ نامعقول بات ہے. مثلا ایک شخص کسی کو کتا کہہ دیتا ہے یا پاگل ہو تو کتا سمجھ بھی سکتا ہے, لیکن پھر اصرار کرے کہ تم بھونکو, یہ جائز نہیں. تو میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ لوگ ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں, کہتے رہیں, مگر یہ کیسے حق ہو گیا کہ ہم غیر مسلم بن جائیں آپ کے کہنے سے, اور کلمہ توحید کا انکار کر بیٹھیں, اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں اور غیر مسلموں والی زندگی اختیار کریں. یہ ہے وہ دلیل جو پیش کرنی مقصود تھی اور میں سمجھا تھا واضح ہو گئی, مگر مجھے لگتا ہے کہ پوری طرح واضح نہیں ہوئی. مگر بعد میں جو گفتگو ہوئی اس میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ہم جس طرح آپ کو یہ حق ہے, اور مجھے یاد ہے میں نے پیر زادہ صاحب سے تفصیلی گفتگو کی اس بات پر. میں نے کہا آپ کو یہ حق ہے کہ نہیں شیعوں کو, یعنی اگر وہ شیعہ ہیں تو, کہ وہ سنیوں کو غیر مسلم یا دائرہ اسلام سے باہر سمجھیں, اگر نہیں ہے تو استعمال کیوں کیا گیا. لیکن اس کے باوجود کبھی شیعوں نے غیر شیعہ مسلمانوں کو کلمہ پڑھنے کے حق سے محروم نہیں کیا کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں, نماز پڑھنے کے حق سے محروم نہیں کیا کیونکہ ہم تمہیں غیر مسلم سمجھتے ہیں. تو یہ دلیل کی تفصیل ہے. اب رہی یہ بات کہ پیش کیوں ہوئے, کیا کمزوری تھی؟ اگر کمزوری ہوتی تو کبھی بھی پیش نہ ہوتے. ایک بہادر پہلوان جسے کامل یقین ہو کہ مجھے ساری دنیا بھی سوال کرے اور جرح قضا کرے, مجھے ناکام نہیں کر سکتے, وہی اس پیشکش کو قبول کر سکتا ہے. حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے بزدلی کا نہیں بہادری کا نمونہ دکھایا ہے. آپ نے کہا جتنے چاہو سوال کرو, اور 14 دن تک مسلسل اپنے آپ کو پیش کیا, جو چاہو جس قسم کے سوال کرو میں حاضر ہوں. اور اگر ان سوالات کی بنا پر ان کی ناکامی کے جواب کی ناکامی کے نتیجے میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوتا تو میں ابھی ثابت کر دیتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا جو اب کیا گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو توفیق ملے پڑھنے کی, اگر وہ
कार्रवाई छपे, एक मौलवियों ने शाया की है कतर बेबंद के साथ, वो बिल्कुल झूठी कार्रवाई है। तो असल कागजात हैं, अगर उनका मुताले का मौका मिले या असम्बली के जो मेंबर हैं उनसे, वो जिंदा हैं, उनसे पूछ लीजिए। एक दफा भी ना हुकूमत के वकील ने ना मौलवियों ने खत्म नबूवत का मसला छेड़ा है, एक दफा भी नहीं छेड़ा। उसकी वजह यह है कि उसी महजरनामा में वो खत्म नबूवत के ताल्लुक में मैंने अल्लाह ताला के फजल के साथ हज़रत मौलवी अब्दुल अत्तार साहिब और दूसरे उलमा के मदद के साथ ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुझे यकीन था कि इसका जवाब वो दे ही नहीं सकते। नतीजा ये निकला कि एक भी सवाल खत्म नबूवत के अहमदी मफहूम के मुतल्लिक कुरान या हदीस के हवाले से किया ही नहीं गया। और नतीजा क्या निकाला? क्योंकि ये खत्म नबूवत के मुनकिर है। सवाल ऐरा गैरा, यानी घुटने पे चोट पड़े और आंख फूट जाए, ये कैसे हो सकता है? इसलिए साबित हुआ कि हजरत खलीफतुल मसीह सालिस ने जो मौक़िफ़ पेश किया था वो मजबूत था, मुदल्लल था, कवी था। और आखिरी बात जो इस ज़रूर मैं आपको बतानी चाहता हूँ, इसके एक गवाह जिंदा भी, एक नहीं कई होंगे, मगर एक गवाह खुसूसियत से जिंदा मौजूद है। मेरा ख्याल यूसुफ खटर जिंदा है कि नहीं? बहुत हो गए, अच्छा। लेकिन साहबजादा साहब तो जिंदा है ना, मुल्तान वाले हैं, फारूक अली साहब, वो भी जानते हैं और बहुत से जानते हैं। माने ना माने उनकी मर्जी है। जब ये मुनाजरा या जरा कदा अपने इख्तिताम को पहुंची है तो मेरे पास खुद मुबारकबाद देने के लिए MNAs कसरत से आए, क्योंकि मैं सबको अक्सर को जानता था, और कहा मुबारक हो। हमारा कंसेंसस ये है ओपिनियन का कि मौलवियों के पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा बाकी, आप जीत गए हैं। इसकी तायीद में अगर कोई गवाही आपको चाहिए तो सबसे बड़ी गवाही मुफ्ती महमूद की है। वो कहते हैं मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी क्योंकि सारे सुनने वाले इनके हक में हो गए थे। फिर हुआ क्या आखिर पे ये हुआ कि भुट्टो साहब ने इनको बुलाया, उन्होंने कहा तुम्हारी मजाल नहीं कि अहमदियों के हक में फैसला दो, अगर दोगे तो इन मौलवियों के चेलों के सामने मैं तुम्हें कुत्तों की तरह फेंक दूंगा और जो तुम्हारा हश्र करेंगे फिर तुम जिम्मेदार होगे। ये बात भी मुझे एक MNA ने खुद बताई है कि कल तक हम आपको कुछ और कह रहे थे, आज फैसला और हुआ है, तो हमारी माजरत है, हम में ये ताकत नहीं थी कि हुकूमत का मुकाबला कर सके, खासतौर पर भुट्टो साहब की इस धमकी का। तो ये हकीकत हाल है, इसमें किसी बुज़दिली का सवाल नहीं, किसी नाकामी का कोई सवाल नहीं है। शुक्रिया। अच्छा, ये अब इजाज़त है फिर।